مدینہ کی ریاست کا نام استعمال کر کے فورن فنڈنگ کے ذریعے منی لانڈرنگ کی، مدینہ کی ریاست کا استعمال کر کے آٹا چوری کیا، 52,000 ارب کا عوام کو مقروض کیا، مدینہ کی ریاست کر کے 52,000 ارب کا عوام کو مقروض کیا، مدینہ کی ریاست کر کے جھوٹ بولا، تہمت لگائی، الزام تراشی کی، سیاسی انتقام کے لیے سرکاری اداروں کو اور وسائل کو استعمال کیا، اور آپ کرائے کے ترجمان یا نیکی اور سچ اور حق کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد 3.5 سال آپ کو لوٹا، آپ کی چینی کو لوٹا، آپ کی روٹی کو لوٹا، آپ کے گلے کاٹے گئے، میڈیا کی زبان بندی کی گئی، پارلیمان پر حملہ کیا گیا، جمہوریت پہ ہر روز حملہ کیا گیا، پاکستان کی عوام کو بے روزگار کیا گیا، 1 کروڑ نوکری مدینہ کی ریاست کا نام استعمال کر کے وعدہ کیا گیا، 1 کروڑ لوگوں کو بے روزگار کیا گیا، 50 لاکھ گھر مدینہ کی ریاست کا نام استعمال کر کے وعدہ کیا گیا، لوگوں کو بے گھر کیا گیا، گھر کا کرایہ دینے کے قابل نہیں چھوڑا گیا، دوائی نہیں دی، عوام کو دوائی لینے کے قابل نہیں چھوڑا گیا، آج 600% دوائیاں مہنگی کی، اور اس کے بعد جب 3.5 سال یہ کارکردگی، یہ جھوٹ، پاکستان کی عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، پاکستان کی عوام بے روزگاری کی چکی میں پس رہی ہے، اور 3.5 سال کے بعد اپنی نالائکی، اپنا جھوٹ، اپنی کرپشن، اپنی عوام کے خلاف دشمنی، اپنی کشمیر فروشی کو نام دے رہے ہیں امر بالمعروف کا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ امر بالمعروف عوام کو لوٹنا ہے؟ امر بالمعروف عوام کو بے روزگار کرنا ہے؟ امر بالمعروف کیا عوام کو مقروض کرنا ہے؟ عوام کو غریب کرنا ہے؟ عوام کا حق چھیننا ہے؟ عوام سے جھوٹ بولنا ہے؟ دوسروں پہ تہمت لگانا ہے؟ کیا یہ امر بالمعروف ہے؟ اور آج سرکاری وسائل استعمال کر کے کیا کہہ رہے ہیں کہ نیکی اور سچ اور بدی کے میں تفریق کرو۔ کیا سچ عوام اس شخص سے، آج عوام یہ جو جن کے اوپر ہارس ٹریڈنگ کا الزامات لگا رہے ہیں، یہاں کھڑے ہو کر سپریم کورٹ کے سامنے دوسروں پر پیسے لینے کا الزام لگا رہے ہیں۔ آپ کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے آج اس لیے چھوڑا ہے، آپ کو اتحادی آج اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ آج وہ اپنے حلقوں میں اپنی شکل نہیں دکھا سکتے۔ کیا اتحادی آپ کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ارکان آپ کے ساتھ اس لیے آئے تھے کہ آپ عوام کو لوٹیں؟ کیا انہوں نے ووٹ آپ کو اس لیے دیا تھا کہ آپ عوام کو غریب کریں، آپ کشمیر فروشی کریں، آپ دوسروں پہ تہمت لگائیں، مدینہ کی ریاست کا نام لے کر اور امر بالمعروف کا نام لے کر دوسروں کو گالی دیں، دوسروں کو دھمکی دیں، دوسروں کے گھروں پر حملہ کرائیں، دوسروں کے سرکاری پاکستان کی وفاق کی اکائی پر حملہ کرائیں؟ آج وفاق پر حملہ عمران خان نے کیا ہے، آج وفاق کے اوپر پاکستان کی عوام کو غریب عوام عمران خان نے کیا ہے، اور حق، سچ اور نیکی کی بات کرتے ہو؟ اسلام کو استعمال کر کے، مدینہ کے اوپر سیاست کر کے عوام آپ کی تمام چالیں جان چکی ہے، عوام آپ کی تمام سازشیں جان چکی ہیں۔ پہلے کرپشن پر گھنونا مذاق کیا، اس کے بعد مدینہ کا نام استعمال کر کے اپنی گھنونی سیاست اور چالیں کی، اور آج آخری چال امر بالمعروف کی استعمال کرتے ہو۔ یہاں کھڑے ہو کر آج 5ویں پریس کانفرنس دوسروں پر الزام لگایا گیا ہے۔ تمہیں پاس اگر کوئی ثبوت ہے، تمہارے پاس اگر کوئی ثبوت ہے عمران خان صاحب کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے، تو عوام کے سامنے لاؤ۔ عوام کو پتہ ہے کہ آج تمہارے اراکین، تمہاری بدتمیزی، تمہارے جھوٹ، تمہارے انتشار، تمہاری نفرت، تمہاری نالائکی، تمہاری نااہلی، تمہاری چوری جو تم نے عوام کے ساتھ کی ہے، جو جھوٹ تم نے عوام کے ساتھ بولے ہیں، جو تم اپنے اراکین کے ساتھ بولتے ہو، جو تم نے اتحادیوں کے ساتھ بولے ہیں، اس لیے تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہے۔ ہارس ٹریڈنگ اگر ہوئی تھی تو جو ایم پی اے 5 بٹھا کر وزیر اعلیٰ پنجاب اور عمران خان ان کو چائے پلا رہے تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ اگر ہوئی تھی تو بلوچستان کے اندر جو بوریاں کھلی تھی عمران خان نے کھولی تھی، وہ ہارس ٹریڈنگ ہے جس کی ویڈیو موجود ہے۔ اگر ہوئی تھی تو پی ٹی آئی کے پارٹی کے الیکشنز میں ہوئی تھی جس کی ویڈیو موجود ہے۔ اگر ہوئی تھی تو سینٹ کے الیکشن میں ہوئی تھی۔ اور آج کہتے ہیں کہ اگر اس وقت کوئی کارروائی ہو جاتی، اگر اس وقت کچھ ہو جاتا تو ہارس ٹریڈنگ رک جاتی۔ کیوں نہیں کی کارروائی؟ 3.5 سال تم اقتدار کے ساتھ چمٹے رہے، کیوں نہیں کارروائی کی؟ کیونکہ تم چاہتے تھے خریدنا اراکین کو۔ اور آج اراکین، وہ اراکین جو پاکستان کی عوام کی خاطر، ان کو پتہ ہے
کہ کیا کانسیکوینسز ہیں. ان کو معلوم ہے, ان کو نہ پڑھاؤ, ان کو نہ دھمکی دو, ان کو نہ گالی دو, ان کو نہ ان پہ نہ تہمت لگاؤ. ان کو پتہ ہے کہ ان کے اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں, لیکن آج وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ امر بالمعروف کے لیکچر دینا بند کرو. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اس کی تقاریر کو بند کرایا جائے. جو وزیر اعظم اپنا اختیار کھو بیٹھا ہے, جو وزیر اعظم اپنی کرسی کھو بیٹھا ہے, اپنی اکثریت کھو بیٹھا ہے, اور صرف جھوٹ بول کر اسلام کا نام استعمال کر کے, عوام کے ساتھ دھوکہ کر کے, عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک کر حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں. بالکل حق اور سچ کی بات ہے. آج عوام حق اور سچ کے ساتھ کھڑی ہوگی. آج عوام گالی دینے کے والے کے ساتھ, نفرت پھیلانے والے کے ساتھ, انتشار پھیلانے والے کے ساتھ, آج عوام ان کا آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی چوری کرنے والے کے ساتھ, آج عوام ان کو غریب کرنے والے کے ساتھ, آج عوام ان کو مکروس کرنے والے کے ساتھ, جس نے ان کو دوائی لینے کے قابل نہیں چھوڑا, اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی. آپ جتنا چالیں گھڑیں, آپ جتنی یہ حرکتیں کریں, میں نے جیسے پہلے کہا مدینہ کی ریاست کو مذاق بنایا, پھر اب اپنی نالائکی نااہلی سے نظر ہٹوانے کے لیے, بیانیے کو بدلنے کے لیے جان بوجھ کر امر بالمعروف کی سازش کی, اور اس کے بعد عوام کو دھمکی دیتے ہو. یہ عوام اب تم سے گمراہ نہیں ہوگی. یہ جو 5 پریس کانفرنس ہے, 10 پریس کانفرنس کرواؤ, اور تم جتنے مرضی بیانات دو, جتنی مرضی دھمکی دو. ابھی تو کچھ لوگ سامنے آئے ہیں. تم اگر اتنے انصاف پسند ہو, اتنی مثالیں دیتے ہو, تو یہ جھوٹی پریس کانفرنسز کرائیے. تمہیں نظر نہیں آئیں گے یہ لوگ. یہ جو صبح سے شام تک تمہارے لیے بولتے ہیں, یہ اس کرسی کی وجہ سے تمہارے ساتھ ہیں. اور تم, ایک بات پہ میں تمہیں چیلنج کرتی ہوں, تم بڑے انصاف پسند ہو نا عمران خان صاحب, آپ بڑے لیکچر دے رہے ہیں آج کل حق اور سچ کی, تو کرائیں ووٹنگ پارلیمان کے اندر. وہ لوگ جو آپ کے ساتھ نہیں ہیں آج, اور وہ اتحادی جو آپ کی کرپشن, آپ کی لوٹ مار, آپ کی کارکردگی, آپ کے جھوٹ, آپ کی نفرت, آپ کا انتشار کی وجہ سے آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, اس میں اضافہ ہوگا. ہر روز, ہر منٹ, ہر گھنٹے اضافہ ہوگا. کیونکہ پاکستان کی عوام اب ایسے لوگوں کو بھی مسترد کرے گی جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ایسے لوگوں کو بھی مسترد کرے گی جو عوام دشمن ہیں, ایسے لوگوں کو بھی مسترد کرے گی جس نے پاکستان کی عوام کا منی لانڈر کر کے اوورسیز پاکستانی سے بھی میں مخاطب ہونا چاہتی ہوں. یہ جو گمراہی ہے نا, جو اس نے شروع کی ہوئی ہے آپ کے لیے بھی, آپ کو نہیں معلوم کہ پاکستان کے اندر جو آپ پیسہ بھیجتے ہیں, جو آپ نے اس کو پیسہ دیا, اس نے منی لانڈر کیا. جو آپ نے اس کو پیسہ دیا, اس نے ذاتی اکاؤنٹس میں پیسے ڈلوائے, اپنے ذاتی ملازمین کے اکاؤنٹس میں پیسے ڈلائے. جو آپ نے اس کو پیسہ دیا, جو آپ نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں پیسہ دیا, پارٹی فنڈ میں پیسہ دیا, وہ بنی گالا کا محل بنا, وہ زمان پاک کا محل بنا. اس کو پیسے نہ دینا, اس کی باتوں میں کسی اور کوئی نہیں آئے گا. پاکستان کی عوام, چاہے وہ اوورسیز پاکستانیز ہوں, چاہے وہ پاکستان کے اندر ہوں, وہ سب باشعور عوام ہے. یہ جو 3.5 سال مذاق ہوا پاکستان کی عوام کے ساتھ, کبھی مدینہ کی ریاست کا نام لے کر, کبھی اسلام کا نام دے کر, صرف مدینہ کے نام پر سیاست کی گئی, سازشیں کی گئی, چالیں کی گئی. اور پاکستان کی عوام جانتی ہے, تم جتنا مرضی جھوٹ کو دہراؤ گے, پاکستان کی عوام اس کو مسترد کرے گی. تم جتنے کرائے کے ترجمانوں سے بیانات دلواؤ گے, پاکستان کی عوام اس کو مسترد کرے گی. اور اب اگر تم نے کسی پہ الزام لگایا, تم نے کسی کو دھمکی دی, تم نے کسی کو گالی دی, اس کے کانسیکوینسز کے ذمہ دار تم خود ہوگے. اور آخری بات کہ ایک آئینی قانونی طریقے کے ذریعے اپوزیشن عدم اعتماد کی تحریک, جو عوام کا عدم اعتماد ہے اس بہروپیے کے خلاف, وہ عدم اعتماد عوام کا ہے جو آج پارلیمان کے اندر موجود ہے. کل سیشن ہوگا, کل سیشن کے اندر دعا کے بعد عدم اعتماد کی تحریک آئین اور قانون کے مطابق پیش کرو, اور جو مقررہ مدت ہے, جو کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ تمہیں 7 دن کی مہلت دے رہی ہے, اس کو پارلیمان کے اندر لاؤ, ووٹنگ کراؤ. باقی یہ بیان بازی, جھوٹ, تہمت, گالی گلوچ,
اس کا پاکستان کی عوام تم سے بدلہ لے لے گی. میڈم فواد چودھری نے یہ کہا ہے کہ جو سپریم کورٹ میں آئے ہیں وہ 63 جو آرٹیکل 63 کی سزا کے حوالے سے تعین کے لیے آئے ہیں, اور جو منحرف اراکین ہیں ان کے ووٹ کے حوالے سے اسپیکر فیصلہ کریں گے کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا یا نہیں. اس میں آپ کا کیا موقف ہے؟ ان کا یہ بیان ہی میلا فائڈی ہے, ان کا یہ بیان ہی ہار کی تسلیم ہے, ان کا یہ بیان ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اکثریت کھو بیٹھے ہیں. ورنہ یہ ڈر کیسا؟ ایک طرف اراکین کو کہتے ہیں واپس آ جاؤ, دوسری طرف ان کے گھروں پہ حملے کراتے ہیں, دوسری طرف یہ وضاحتیں دیتے ہیں کہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا کہ نہیں. ہر ارکان اسمبلی پارلیمنٹ بھی جائے گا, اس کو کوئی نہیں روک سکتا. نہ ان کی غنڈہ گردی روک سکتی ہے, نہ ان کی بدماشی روک سکتی ہے, نہ ان کی دھمکی روک سکتی ہے. پارلیمان بھی جائے گا اور اپنا ووٹ بھی دے گا, اور انشاءاللہ آئین اور قانون کے مطابق وہ ووٹ کاؤنٹ بھی ہوگا اور عمران خان صاحب گھر جائیں گے. اچھا مریم بی بی, آپ آج پروسیڈنگ میں موجود تھیں. میں صرف اس پہ یہ کہوں گی کہ اراکین اگر آپ کے ساتھ ہیں تو ووٹ کرائیں, میچ کھیلیں, کاؤنٹنگ کرائیں اور گھر جائیں. یہ بیان بازی, سرکاری وسائل استعمال کر کے 8 پریس ٹاکس, سپریم کورٹ کے باہر تماشے, لوگوں پہ تہمت لگانا, یہ لوگ جو آپ نے بات کی پارلیمان جانے کی, اور آپ نے, یہ لوگ آپ کو اس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں کیونکہ آپ جھوٹ بولتے ہیں, تہمت لگاتے ہیں, نااہل ہیں, نالائق ہیں, چور ہیں, غنڈہ گردی کرتے ہیں, لوگوں کو دھمکی دیتے ہیں, نفرت پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو گالی دیتے ہیں. یہ اور لوگ آپ کو چھوڑ کے جائیں گے. آج پروسیڈنگ کے دوران یہ بات بھی ڈسکس ہوئی کہ پی ٹی آئی کی ڈنڈا بردار جو فورس ہے وہ بھی تیار کی جا رہی ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جس کا لیڈر خود ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہوں اور لوگوں کو بندوق کی شست پر ٹارگٹ پہ نشانہ رکھنے کی دھمکی دیتا ہو, اور اس کا تو ہر جو عمل ہے وہ غنڈہ گردی ہے, تو اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ کیا کارکنان کو پیغام دے گا اور میسیجز دے گا؟ یہ وزراء کی تقریریں سن لیں جو گالم گلوچ ہو رہی ہے, جو وزراء کو, جو لوگوں کو دھمکی دی جا رہی ہے. آپ کے پاس ثبوت ہے کہ کسی کو پیسہ دیا گیا ہے؟ لوگوں نے قرآن پہ حلف رکھے ہیں, لوگوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھے ہیں کہ ہمیں 1 روپیہ نہ آفر کیا گیا نہ ہم نے لیا. ہم نے ان لوگوں کی کارکردگی کی وجہ سے یہ ریاکشن دیا ہے. عمران خان نے جو الزام, جو تہمت دوسروں پہ لگائی اس کا مجرم وہ خود ہے. نواز شریف اور شہباز شریف کا انشاءاللہ نام لیتے لیتے گھر جائے گا. سیم ڈیٹ پہ جو ہے وہ اجازت نہیں دی گئی لانگ مارچ کی, اس حوالے سے کیا کہ انتظامیہ نے جو ہے وہ 25 مارچ کو جو ڈے ہے وہ ڈیٹ دی ہے لانگ مارچ. دیکھیں, لانگ مارچ کی ڈیسیجن جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کرنی ہے, اور جو اعلانیہ دے دیا گیا ہے کہ انشاءاللہ 26 کو مارچ لاہور سے روانہ ہوگا پاکستان کی عوام کے ساتھ, جس کو مریم نواز شریف صاحبہ اور حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ لیڈ کریں گے, اور 28 تاریخ کو انشاءاللہ وہ اسلام آباد پہنچے گا. بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. لانگ مارچ کو ڈیلے صرف اور صرف جو 25 کا سیشن ہے, کیونکہ ہمارے تمام MNAs جو ہیں ان کو یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ آپ کا جو مقابلہ ہے وہ گنڈوں سے ہے, وہ گالی دینے والوں سے ہے, وہ ان لوگوں سے ہے جنہوں نے ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہوں گے, جو اپنے اراکین کو, اپنے لوگوں کو یہ روز تنقید کرتے ہیں. تو اس کے پیش نظر ہم نے لانگ مارچ کو پوری جماعت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ 26 تاریخ کو انشاءاللہ لاہور سے روانہ ہوگا. اطلاعات ہے کہ منسٹر صاحبان پنجاب ہاؤس کی بقایا جات ادا کر رہے ہیں اور موور اور پیکرز کو. میں نے پہلے کہا تھا کہ موورز اور پیکرز جو ہے, عمران خان صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ وہ بڑی اچھی کمپنی ہے, بہت جلد سامان پیک کرتی ہے اور بہت جلد وہ گھر پہنچا دیتی ہے. لیکن وہ میں نے سنا ہے کہ کچھ ٹرک کی آمد و رفت ہوئی ہے, لیکن میرے خیال میں بہت جلد تمام سرکاری املاک اس نفرت, اس جھوٹ, اس چوری, اس کرپشن سے خالی ہوں. میڈم یہ بتائیے گا, آپ کہہ رہی ہیں ہاسپٹل نہیں ہوئی, لیکن کیا آپ جو منحرف ارکان ہیں تحریک انصاف کے, وہ یہ وعدہ کرتی ہیں, مسلم لیگ یہ وعدہ کرتی ہے کہ ان کو ٹکٹ نہیں دیں گے اگلے؟ دیکھیں, وہ اپنی رائے کے لیے آزاد ہیں, ان کو یہ حق قانون بھی دیتا ہے اور آئین بھی دیتا ہے. وہ جہاں جو اپنا فیصلہ کریں گے وہ اپنا فیصلہ خود کریں گے. تھینک یو ویری مچ.
ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو جاری تھی. ان کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ عمران خان نے ریاست مدینہ کے نام پر سیاست کی. 3.5 سال جھوٹ بول کر عوام کو بے روزگار کیا گیا.